یہ دل سے پکی نیت کر لے کہ یہ حرام آمدنی کے جتنے ذرائع ہیں وہ تمام ذرائعوں کو ہم ختم کریں گے. جیسا ایک معاشرے کے اندر ایک گناہ کے اندر مدد کرنا، جس کو قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. فرمایا کہ تم نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، لیکن ظلم کے بارے میں اور گناہوں کے بارے میں ایک دوسرے کے مددگار مت بنو. کیا مطلب ہے؟ گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بننا، یعنی کسی کو یہ حرام راستے بتانا اور ان کا ساتھ دینا، یہ بھی گناہوں کے اندر ملوث ہونا ہے. فوٹوگرافی لینا اور ویڈیوگرافی لینا اور ان کا ساتھ دینا یا ان کو بلا کر پیسے اس کے اندر خرچ کرنا، یہ بھی گناہوں کے اندر ساتھ دینا ہے. اور اسی طریقے سے ٹیلی ویژن وغیرہ اس کی مرمت کرنا، اس کو بنانا یا اس کو بیچنا، یہ بھی حرام آمدنی کے ذرائع ہے. یہ ناجائز کمائی ہے، یہ ناجائز کے طریقے ہیں. اسی طریقے سے بالوں کو انگریزوں کے طریقے پہ کاٹنا یا جو داڑھی کو کاٹنے کے اندر روپیہ پیسے کا لینا، بیوٹی پارلروں کے اندر جیسا کہ آج کل عورتوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا کہ آئیبروز بنائے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے بہوے بنائے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے سر کے بال کاٹے جا رہے ہیں جو کہ حرام ہے. ان ذرائعوں کے ذریعے سے جو آمدنی ہو رہی ہے بیوٹی پارلروں کے اندر، دیکھو بیوٹی پارلر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں وہ بیوٹی پارلر جس کے اندر دلہن کو سجایا گیا، جس کے اندر دلہن کو سنوارا گیا، یہ تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وہ کام جس کو جو نا اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ یہ بہوؤں کو بنانا، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق میں دخل دینا ہے. اللہ نے یوں فرمایا کہ تمہارے بھوے جیسا میں نے بنایا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن ہم بول رہے نہیں اللہ آپ جیسا بنائے ویسا اچھے نہیں ہے، ہم جیسا بنائے وہ اچھے ہیں. یہ اللہ کی تخلیق میں دخل دینا ہے. اللہ کا سخت جلال آتا ہے اس کے اوپر، اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں. یہ حرام ہے بنانا، پلکوں کا بنانا حرام ہے. سر کے بال جو کہ جدھر ادھر سے جو نا عورتوں کے سر کے بال کاٹنا حرام ہے. ان ذرائعوں سے جو آمدنی ہوتی ہے، جو کمائی آتی ہے، یہ حرام ہے میرے دوستو. فوٹوگرافی کے اندر اپنا مال لگنا اور لوگوں کو بلانا، یہ بھی حرام آمدنی کے ذرائع ہے. اسی طریقے سے کسی کی ناجائز جو نا کسی کی زمین پر یا کسی کے گھر پر قبضہ کرنا، یہ بھی ناجائز آمدنیاں ہے. آج کل چل رہا گھر کرائے پہ دیے، تھوڑے دن رہ گئے، ایک سال 2 سال بولا میرا گھر ہے، ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی حرام طریقے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک بالشت زمین اگر تم کسی کی لے لے ناحق اور ناجائز قبضہ کر لے، 7 زمینوں کا طوق اللہ گلے کے اندر ڈالیں گے اور اس کو 7 جہنموں سے اوپر گزرنا پڑے گا. اللہ پوچھیں گے فلاں کی تو نے زمین قبضہ کی تھی؟ کہا کہ ہاں اللہ نے کی تھی، اللہ میں نے کی تھی. بولے وہ تو اللہ دنیا کے اندر رہ گئی. اللہ کہیں گے نہیں دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ ایک بالش کو میں نے 7 زمینوں کا بدلاؤ کیا ہے اور وہ 7 زمینیں جو ہے نا جہنم کی سب سے نیچی تہہ کے اندر 7 جہنمیں ہیں. جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جہنم، حاویہ، سب سے نیچے والی جہنم حاویہ. فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر وہ 7 زمینوں کا طوق ہے، جا کے لے کے بولیں گے اللہ تعالیٰ وہ 7 جہنموں سے نیچے آئیں گا اور وہ اپنے سر کے اوپر لاد کے جب ساری جہنموں کو عبور کر کے اوپر آئیں گا اور ایک فرشتہ دھکا دیں گا، پھر وہ 7 جہنم کے نیچے چلا جائے گا حاویہ کے اندر. میرے دوستو ہم سمجھ رہے نہیں ہے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھا ہے، لیکن دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے، اصل آخرت ہے جہاں پر ہم کو جا کر اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ پوچھیں گے کہاں سے کمایا تھا، یہ سوال ہوگا میدان محشر کے اندر. اس لیے میرے دوستو ہم اپنی ساری آمدنیوں کے اندر، آدمی جو فیلڈ کے اندر ہے وہ فیلڈ کے اندر 1 روپیہ بھی حرام کا آنے نہ دے، ورنہ آپ ترقی نہیں کر سکیں گے ایمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے. اور آپ امید مت رکھیے اگر حرام روزی سے آپ اپنی آمدنیاں لا رہے، آپ امید مت رکھیے کہ آپ کے بچے نیک بنیں گے، پھر آپ کے بچے گنہگار بنیں گے، نمازوں کو چھوڑنے والے، داڑھیوں کو کاٹنے والے اور علماء کرام کو برا بھلا کہنے والے، گالیاں دینے والے اور ناچنے گانے والے آپ کے بچے بنیں گے. آپ کے بچے دیندار نہیں بنیں گے، کیونکہ سب سے آپ نے جو بڑا نقصان کیا وہ حرام آمدنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے اور ان تمام خامیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت